اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق هل ينظرون إلا تأويلا نہیں وہ انتظار کرتے الا تأویلا مگر اس کے انجام کی۔ یوم یاتی تأویلہ جس دن آ جائے گی تأویل اس کی حقیقت یا اس کا انجام، یقول الذین تو کہیں گے وہ لوگ نسوہ جو اسے فراموش کر چکے تھے، بلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق تحقیق آ چکے رسول ہمارے رب کے بالحق حق لے کر، فہل لنا تو کیا پس ہمارے لیے من شفاعہ کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا لنا پس وہ سفارش کرے ہمارے لیے، او نرد یا ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں، فنعمل پھر ہم عمل کریں غیر الذی علاوہ اس کے کننا نعمل جو ہم کرتے رہے، قد خسروا انفسهم تحقیق خسارے میں ڈال لیا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم اور غائب ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون جو کچھ وہ گھڑتے رہے۔ ان ربکم اللہ الذی بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض وہ جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ قائم ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار ڈھانپ دیتا ہے وہ رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا وہ دن پا لیتا ہے اس کو حثیثا تیزی سے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، اور والنجوم ستارے، مسخرات بامرہ وہ تابع ہیں اس کے حکم کے، الا لہ الخلق خبردار اللہ ہی کی ساری مخلوق ہے، والامر اور اس پر اسی کا حکم ہے، تبارک اللہ برکتوں والی ہے اللہ کی ذات، رب العالمین جو پروردگار ہے پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ گزشتہ آیات میں قرآن کریم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ ہم نے قرآن ان پہ نازل کیا، یہ کتاب جو تفصیل سے علم سے ساری باتیں ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کی تعلیمات کو نہیں مانا، اور کل کو لوگ پچھتائیں گے اور اپنی ندامت کا اظہار کریں گے کہ ہم نے اس کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کیا، اور اللہ کے پیغمبر ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، اور قرآن کریم میں غالباً 19ویں پارے میں آتا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میں نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور ایسا رویہ رکھا کہ جیسے کوئی انسان کسی چیز کو بیکار سمجھ کے پیچھے کر دیتا ہے، مہجورا کہ اس کو چھوڑی ہوئی چیز کی طرح اگنور نظر انداز کر دیا۔ تو یہ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ پروردگار، یہ خود اس قدر اس قرآن سے بے رخی اختیار کرنے والے تھے، اسی وجہ سے یہ آخرت میں پکڑے جا رہے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قرآن جب سارے احوال، واقعات، موت، آخرت کے بیان کر رہا ہے، پھر بھی لوگ اس پہ نہیں عمل کر رہے، تو کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ حل ینظرون، نہیں یہ انتظار کر رہے الا تأویل، مگر اس کی حقیقت اور اس کے انجام کی۔ یعنی جو قرآن انسان کی آخرت کے انجام کا بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد یہ اس کی قبر دوزخ بنے گی یا اس کی جنت بنے گی، یہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اب اگر نہیں اس کی باتوں کو مانتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انجام تک پہنچنے کی انتظار ہے ان کو، کہ بس وہ وقت آئے اور یہ دوزخ میں دھکیل دیے جائیں، عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں، تو بس اسی کی انتظار ہے۔ لیکن سن لو یوم یاتی تحویل، جس دن آ جائے گا وہ انجام کا دن، جو قرآن یہ حقائق بیان کر رہا ہے یہ آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، تو یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ نسوہ، جنہوں نے اس دنیا میں اس قرآن کو فراموش کر دیا تھا، اس کو بھلا دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں، قد جاءت رسل ربنا بالحق، انہیں یہ کہنا پڑے گا، یہ بھی اس وقت مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پہ کہ تحقیق آئے تھے رسل ربنا، ہمارے رب کے پیغمبر، بالحق، حق لے کر، لیکن ہم نے ہی نہیں مانا، ہم نے اس کو نظر انداز کیا، تو اب کوئی چارہ نہیں رہے گا، اب یہ فریاد کریں گے اور آواز دیں گے فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا پس ہمارے لیے کوئی یہاں سفارشی ہے؟ جیسے دنیا میں لوگوں نے ذہن بنا رکھے تھے، خود عمل کچھ نہیں کرنا، دین پہ چلنا نہیں، تو بس کہنا کہ فلاں کو ہم نے اپنا رہنما بنا لیا، مرشد بنا لیا، بس وہ ہمیں قیامت کو چھڑا لیں گے، وہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ تو کہیں گے اب کوئی ہمارا سفارشی ہے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، بس وہ ہماری سفارش کر دیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور اگر کوئی سفارشی ہمارا نہیں بنتا، ہماری ہمدردی کو کوئی آتا نہیں،
تو پھر یہ اللہ ہی کو گنجائش کر دے او نردو، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے پھر واپس، اور ہم دنیا میں چلے جائیں فنعمل، پھر ہم دنیا میں جا کر ایسے عمل کریں غیر الذی کنا نعمل، علاوہ ان کے جو پہلے ہم بد عملیاں کرتے رہے، جو پہلے گناہ میں رہے، اب تھوڑی سی مہلت اللہ ہی دے دے، ہمیں دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھیج دے تو ہم پھر اچھے بھلے نیک کام کر کے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد خسروا انفسہم، یہ تو اللہ کے ضابطے کے خلاف ہے کہ موت کے بعد پھر دنیا میں اللہ کسی کو بھیجے، اور یہ دنیا میں اب یہ سب کچھ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے۔ جس کو اس پر ایمان نہیں آتا تو رب پھر اس کی بات پہ تو قیامت کو توجہ نہیں دیں گے، کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے قد تحقیق خسروا انفسہم، نقصان میں ڈال دیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جو کچھ وہ دنیا میں گھڑتے رہے، جو جھوٹے سہارے دنیا میں بنائے تھے وہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے۔ اصل سہارا تو اللہ کی ذات ہے اور انسان کے اپنے نیک عمل ہیں، یہی سہارا بنیں گے، اور نیک عمل کرنے نہیں، دین پہ چلنا نہیں، اور جھوٹے خدا کھڑے کر لیے اور جھوٹی آرزویں اور امیدیں دنیا میں لگا لیں عمل کے بغیر، وہ سب کے سب اس وقت غائب اور گم ہو جائیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی، سنو کہ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، یہ تربیت سے ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، تو یہ تربیت کے لفظ یہ رب کے لفظ سے نکلا ہے، تو رب سے مطلب کہ اللہ کی ذات تمہاری تربیت کرنے والے ہیں۔ تو جیسے تربیت کے لیے، پالنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں، خوراک کا مہیا کرنا اور اس کے لیے سارا اس کی ضروریات کو باہم پہنچانا، آسمان زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دیا، اور ہوا کو اللہ نے اس کے لیے بنایا، روشنی کو اللہ نے اس کے لیے بنایا، پیدا کیا۔ تو یہ سب کے سب اللہ کی صفات ہیں اور اللہ جل شانہ کی قدرتیں ہیں کہ ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ تو بے شک تم سب کا رب، پالنے والا، تمہاری تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ وہ تو ایک دن میں، گھڑی میں اپنے لفظ امر کن سے پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ انسانوں کی تربیت کے لیے اس نے کہا کہ ہم نے ان کو 6 دنوں میں بنایا، یعنی 6 دنوں میں تمہیں ایک طریقہ بتایا کہ کسی بھی عمل کو کرنا ہے تو تدریج سے، آہستہ آہستہ تدریجاً اس عمل کو کرنا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اسی کے تحت اللہ نے ان آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں فرمائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ کی ذات قائم ہوا، متوجہ ہوا، استواء اس نے اختیار کیا، علی العرش، عرش پر، اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانتے ہیں۔ ہم اس کیفیت کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بتلا سکتے ہیں، یہ اللہ کی جیسے شان ہے، بس اس پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ثم استوى علی العرش، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات نے استواء علی العرش فرمایا؟ تو امام صاحب رحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بہ واجب، کہ بس اس پہ ایمان رکھو کہ اللہ کی ذات استوى علی العرش ہے، اس کی کیفیات فرمایا والکیفیت مجہول، اور اس کی کیفیت اس سے ہم ناواقف ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیسے، اور فرمایا والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کی قرید میں لگنا کہ یہ پتہ چلے کہ
کیسے اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، اس کے عرش پہ قائم ہونے کی کیفیت ہے، یا اس کی تشبیہات دنیا کے بادشاہوں کی طرح دینا، فرمایا یہ بدعت ہے اور گمراہی کی بات ہے ان تشبیہات میں پڑھنا۔ بس اتنا کہ بس جو اللہ نے فرما دیا جیسے اس کی شان ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، بس اس کو تسلیم کیا۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ کی شان، اس کی قدرتیں کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، اور رات دن پہ چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر یطلبہ حثیثا، وہ دن اس رات کی طلب میں، اس کی تلاش میں چلتا ہے، اور وہ دن پھر رات کو ڈھانپ لیتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے۔ حثیثا، تیزی سے وہ دن رات کو پا لیتا ہے۔ یہ اختلاف رات اور دن کا اللہ کی قدرت سے چلتا ہے اور منظم نظام کے تحت۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، مسخرات بامری، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سب ایک خاص منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ایک اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے، اور برابر اپنے سفر میں ان منازل میں یہ چلتے ہیں اور ان کے اوقات مقرر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ کی سب مخلوق ہے، سب کا خالق اللہ ہے، اور ساری مخلوق والامر، اس پہ اللہ کا حکم ہی نافذ ہوتا ہے، سب اس کے امر کے تابع ہیں۔ تبارک اللہ، اللہ کی ذات مبارک ہے، برکتوں والی ذات ہے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، ساری کائنات کا رب اور پروردگار وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے سب کی سب مخلوقات وہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ پھر وہ مخلوق جس کو اللہ نے سب سے شعور کامل دیا، تابع سب ہیں لیکن جس کو شعور کامل دیا تو اس کو اطاعت اور تابع داری کا ایک نظام بھی منظم کر کے دے دیا، اور مخلوقات میں سب سے کامل شعور والی مخلوق وہ اللہ نے انسان کو بنایا۔ اس لیے اس انسان کے لیے اپنی اطاعت کا ایک نظام اللہ نے بنایا کہ اس نظام کے تحت یہ میری اطاعت کریں، تابعداری کریں، تو جو تابعداری کے اس نظم میں آ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اس کی بغاوت کریں گے تو جو باغی کی سزا ہے وہی سزا اللہ آخرت میں ان کو دیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔